ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ہم نے بات تو کرنی تھی، نون لیگ کے بیانیے سے آغاز کرنا تھا، لیکن برطانیہ سے بڑی اہم خبر آئی ہے۔ برطانوی عدالت سے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کے جو الزامات تھے اس سے بری کر دیا گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو شہباز شریف صاحب، سلیمان شہباز، ان کے بینک اکاؤنٹس کو دسمبر 2019 میں عدالتی حکم پر منجمد کیا گیا تھا، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ اس میں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ این سی اے جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرائی، اور جو اطلاعات برطانیہ سے موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق ان کے اکاؤنٹس اب بحال ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے، اور جو ہمارا مین ٹاپک رہے گا وہ ہوگا ایک تو چیئرمین نیب کے حوالے سے ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ان کو حکومت نے کیا کرنا ہے، ان کے سلسلے میں توسیع ہوگی یا پھر ایک نیا چیئرمین نیب آئے گا، اور جو نون لیگ کا بیانیے کی جنگ ہے جس کا ہم اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، اب ذکر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر ایک بار بات کرنی پڑے گی کیونکہ حالیہ بیانات ہیں مریم نواز کے اور حمزہ شہباز کے، اور اس سلسلے کی کڑی ہیں یہ بیانات جو کافی عرصے سے مسلم لیگ نون سے متعلق زیر بحث ہے، یعنی مسلم لیگ نون میں پائے جانے والے دو نیریٹیوز، دو قسم کے بیانیے۔ مریم نواز نے چند روز پہلے ماضی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر حمایت کو گناہ قرار دیا تھا، ہمارے پروگرامز میں اس کا ہوا۔ اب حالیہ بیان آیا حمزہ شہباز صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں، کی انہوں نے اس وقت بھی حمایت، اور یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیصلہ متفقہ طور پر پارٹی قیادت کی طرف سے آیا تھا سامنے، اور ملک کے قومی وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ سنیے دونوں کی گفتگو۔ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے، باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ قومی مفاد کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھنا چاہیے۔ بہت واضح طور پہ کلیئرلی یہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان جو بیانیہ ہے اس کے اختلاف کھل کر سامنے آیا ان دونوں بیانات کے ذریعے، اور اب یہ الگ بات ہے کہ آج جو پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں ہمیں دونوں ایک ساتھ پھر سے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس اختلاف کی تصدیق خواجہ آصف کے بیان سے ہوتی ہے جو آج بہت خبروں میں ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو ڈان پر آج رات آپ 10 بجے عادل شازیب صاحب کے ساتھ دیکھیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جھگڑے ورکرز کے نہیں بلکہ قیادت کے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا جو کارکن ہیں ان کو کہ خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنیے۔ حکومت کے لیے چوتھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں۔ جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں۔ یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے، دراڑیں ختم ہونی چاہیے، اتحاد آنا چاہیے۔ وقت دور نہیں ہے، آپ کا پھر امتحان لیا جائے گا۔ اب خواجہ آصف کی طرف سے سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف سے یہ بات کہنا یقیناً تصدیق کرتا ہے کہ کس قسم کی دراڑیں ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر۔ میاں جاوید صاحب کا بیان بھی بڑا اہم ہے اس سلسلے میں۔ کچھ دن پہلے ان سے ایک انٹرویو میں سوال جب کیا گیا تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس وقت جب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے اور مریم نواز اگر اسمبلی میں ہوتی تو توسیع کا فیصلہ نہ ہوتا، نون لیگ اس کو اپروو نہ کرتی۔ بات کریں گے نون لیگ کے دھڑے بندی کے حوالے سے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آج یہاں تک کہا ہے کہ دو دھڑے نہیں ہیں اس میں، بلکہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ایک تیسرا دھڑا بھی ہوگا، اور چیئرمین نیب کی توسیع کا سب سے اہم معاملہ ہے کیونکہ کنیکٹ ہوتے ہیں سارے معاملات وہاں پر جا کر۔ ان کی تقرری کے بارے میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے معاملہ۔ آپ سنتے آتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کے احتساب کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ کا مظاہرہ کرتا ہے نیب، خاص کر جو چیئرمین نیب ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید رہی۔ اب یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس میں ہمارے پروگرام میں تفصیلی بات ہوگی کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے، فواد چودھری نے کل کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن قانون کچھ اس سے مختلف کہتا ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، ہم یہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔
اور اپوزیشن کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے بڑی سخت اس کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے ساتھ سیاسی رہنما ہوں گے پروگرام میں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ ایک بریک پہلے لے لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں، بہت ساری خبریں آج بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام میں بات کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی کہ کیا ہوگا ان کے معاملے کا۔ اس کے علاوہ نون لیگ کا نیریٹو جو اکثر ہمارے پروگرام میں بحث کی زینت رہتا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ پہلے بات ہم کریں گے جو برطانوی عدالت سے خبر آئی ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کیس کے الزامات سے بری کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف سے سینیٹر اون عباس صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب اور نون لیگ کی رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شزا فاطمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز سینیٹر اون صاحب آپ سے، آپ لوگوں کا احتساب کا بیانیہ، برطانوی عدالتوں کو اور سسٹمز پہ آپ لوگ بہت خاصا یقین رکھتے ہیں، یہ خبر جو سامنے آئی ہے ایسے وقت میں جب آپ چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر کنسلٹ نہیں کرنا چاہ رہے شہباز شریف صاحب سے، کیا آپ کا اس کے اوپر رد عمل ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب سبھی بھی دو ایشوز ہیں۔ اگر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی پرسوں سپیچ سنی ہو جو کہ یو این او میں کی تھی، انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک پیغام یہ بھی دیا تھا دنیا کی طاقتوں کو کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ سیف ہیونز بن چکے ہیں۔ ان تمام ممالک سے جہاں سے چوری اور لوٹا ہوا پیسہ ان غریب ممالک سے نکل کے جاتا ہے، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سیف ہیونز بنتے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تک ایک اندازے کے مطابق، فیکٹا ایک رپورٹ کے مطابق 7 کھرب کے قریب ایسا پیسہ، 7 کھرب ڈالر کے قریب ایسا پیسہ ان ممالک میں پڑا ہے اور ہر سال 1 کھرب جاتا ہے۔ وہ ایگزیکٹلی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان غریب ممالک سے، چاہے وہ افریقی ممالک ہوں چاہے ایشیائی ممالک ہوں، یہاں سے جتنے حکمران ہیں وہ پیسہ جب لوٹ کے لے جاتے ہیں ان ممالک میں تو وہ وہاں پہ اس کی منطق کریٹ کر لیتے ہیں اس کو وہاں پہ رکھنے کا، اور وہ واپس ان ممالک کو جانے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ غربت میں اضافہ ہو رہا۔ تو ایک تو یہ اس کا آ گیا۔ اب جب یہ کیس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو اس پہ بات کر لیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا نیب کے چیئرمین کا، پاکستان کی تاریخ، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ، آپ کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کا بڑا اصرار تھا صاحب کہ آپ یہ برطانوی قوانین کے مطابق ان کو یہاں سے تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ 2019 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، یہاں معاملہ نیشنل کرائم ایجنسی کی مکمل تحقیقات کے بعد یہ خبر اب سامنے آئی ہے، تو آپ یہاں برطانوی نظام عدالت کے اوپر بھی، انصاف کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کیس کی ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ ایگزیکٹلی پروگرام شروع ہونے سے شاید 5 منٹ پہلے آئی ہو۔ میں نے ایک ریزن کریٹ کیا آپ کو کہ یہ اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہے۔ ابھی تو جب کیس کی ڈیٹیلز آئیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے، وہ ایک میرا پوائنٹ تھا۔ دوسرا ایشو جو تھا وہ تھا چیئرمین نیب کا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی اگر آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کریں تو کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، لیکن ملکی معاملات کو، صورتحال کو مد نظر رکھتے بعض چیزیں بائی بکس نہیں لیکن بائی لاجکس کی لکھی جائے۔ تو اس میں ایسا کام پہلے آج سے 1.5 سال پہلے کیا گیا جس میں تمام اپوزیشن پارٹی بھی شامل تھی۔ ہمارا پوائنٹ آف بڑا کلیئر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت خود گلٹی ہیں، ان پہ کیسز چل رہے ہیں نیب کے، ایک 7.2 ارب روپے کا اور ایک 25 ارب روپے کا ٹیٹیوں کا، جس کیس پہ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، یہ تو ان سے سوال پوچھا جائے کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ نے کس سے انویسٹیگیشن کروانی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اللاجیکل ریشنل بن جائے گا۔ احتساب تو جو بیسک پیمانے ہیں وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ تو ہمارا ریشنل یہ ہے کہ یہ اس وقت لاجیکل نہیں بنتا، بٹ ایٹ دا اینڈ بات وہی ہے کہ ڈسکریشن یا پریروگیٹو پرائم منسٹر صاحب کا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے، وہ آنے والے چیزوں میں چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی اور ہم سب کو پتہ چل جائے گی۔ لیکن ایز پر میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گی اون صاحب آگے جا کے، کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیویجولز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کا جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ مشاورت بامانی میننگ فل کنسلٹیشن کے بغیر۔ ہم آتے ہیں اس کے اوپر، ہم شزا صاحبہ کو موقع دیتے ہیں اب اس پہ کرنے کا، جواب دینے کا۔ ایک تو آپ نے سنی اون صاحب کی، یہ فرسٹ ان کا انیشل ریاکشن ہے، تفصیل یقیناً ہم سب کے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے آپ لوگوں نے پیسے چھپائے ہوئے ہیں کہ عدالت سے بھی ابھی کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ۔ لیکن ایک یہ معاملہ تو ہے چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ شہباز صاحب کے اوپر کیسز ہیں، خاندان پہ کیسز ہیں، تو وہ اس کے اندر ایک آزادانہ مشورہ نہیں دے سکیں گے، یہ کنسرن ہے حکومت کا کہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ابسا۔ دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جو برطانیہ سے ایک ونڈیکیشن ملی ہے شہباز شریف صاحب کو اور ان کی خاندان کو،
اور یہ جو کہتے تھے 200 ارب منی لانڈر ہوتا ہے اور ہم واپس لائیں گے اور ہم اس کو منہ پہ ماریں گے، اور ان کا ایک پورا جو ایک ہیٹ پالیٹکس کا نیریٹو تھا، اپنا کوئی کنسٹرکٹیو کام ہے نہیں تو دوسروں پہ الزامات کا جو نیریٹو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کرمبل کر رہا ہے. اور اب پہلے کہتے تھے جی یہاں کی آپ عدالتوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو برطانیہ کو تو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، تو ڈیلی میل پہ بھی انہوں نے ایسے ہی شور مچائے. آج جب برطانیہ نے ہمیں ونڈیکیٹ کر دیا ہے تو ان کی عدالتوں پہ شک و شبہات جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. برٹن کی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس یہی گئے تھے، اگر ان کو اعتماد نہیں تھا اور ان کو یہ لگتا تھا ڈیولپڈ کنٹریز ہمارے پیسے واپس نہیں کریں گی تو کیوں ایسیڈ ریکوری یونٹ اور نیب جو ہے حکومت کے انڈر ہے نا، کیوں گئے، کیوں لے کے گئے؟ اگر آپ کو بھروسہ ہی نہیں تھا، آپ تو مطلب بڑے یہاں پہ شور مچا کے گئے تھے کہ وہاں سے ہم نکلوا کے لائیں گے. اب ان کے جتنے ایسٹس جو ہیں پچھلے انہوں نے 21 مہینے کی تفتیل سے تفتیش کے بعد اوور دا لاسٹ 3 دہائیوں پہ ان کا جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کو انہوں نے بالکل جس طرح کہتے ہیں نا بال کی کھال نکال کے اس کی تفتیش کی ہے، اور 21 مہینے بعد ان کو ونڈیکیٹ کیا ہے. ان کی تمام جو ایسٹس ہیں جو انہوں نے سیل کیے تھے جس پہ یہ بہت خوش ہوئے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ واپس بحال کر دیا. تو میرے خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور یہ جو ہے یہ شہادت ہے جو ادھر سے آئی ہے کہ شہباز شریف ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف کوئی بھی کرپشن کا کیس نکلا تو مجھے بے شک آپ ہینگ کر دیجئے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور یہ اب آ جائیں آپ نیب چیئرمین. دیکھیں نیب چیئرمین کا جہاں تک تعلق ہے بڑا کلیئر اس کے بارے میں لا ہے کہ یہ کنسلٹیٹو پروسیس سے ہی ہوتا ہے. اب آپ 100 بہانے کریں، اگر آپ کہتے ہیں شہباز شریف کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں شہباز شریف کے اوپر نیب کے کیسز ہیں تو کیا عمران خان کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس نہیں تھا؟ کیا ان کی آدھی کابینہ کے اوپر نیب کے کیس نہیں کھلے ہوئے تھے؟ اور شہباز شریف از اے لیڈر آف اپوزیشن. لیڈر آف اپوزیشن جب لا کہتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے آپ نے کرنا ہے، وہ پوری اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایز اے پرسن نہیں کرتے. میں یہ پوائنٹ میں آخری بات کر لوں، اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو میں پھر آپ کو ایک لسٹ نکال دیتی ہوں عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، کہ جب وہ چینی کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کو اور خسرو بختیار صاحب کو بٹھاتے ہیں، پاور کے اوپر ندیم میں کسی کی کریڈیبلٹی کو کوشچن نہیں کر رہی، لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم یہ کنڈی صاحب آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کے چیئرمین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ ہوگی چیئرمین صاحب کے چیئرمین نیب کی. تو فواد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شہباز صاحب سے کنسلٹ نہیں کریں گے اور اپوزیشن سے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی مزاج ہے اس کے اوپر بات کرنے کا، لیکن وزیر قانون نے کہا آرڈیننس کے ذریعے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اور ساتھ ہی یہ شہباز شریف صاحب والی خبر پہ بھی کوئی اپنا تبصرہ کیجیے گا کہ یا تو آپ سارے اپوزیشن والے بہت تیز ہیں یا حکومت بہت معصوم ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور اتنی پرائم منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب صاحب میں نے بھی ابھی میڈیا پہ کچھ دیر پہلے انیشیلی جو انفارمیشن آئی ہے شہباز شریف کے کیس کے حوالے سے جو میڈیا کے ذریعے میں دیکھا، اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں جو شارٹ جو آرڈر ہوتا ہے جو کہ نارملی ہر کیس کا ہوتا ہے، اس میں ان کو جو مجھے اندازہ ہوا ہے ابھی تک جو میں نے دیکھے اس میں انہوں نے اس کو بے گناہ یا ایکویٹ کیا ہے ہی along، اور جو اس کے جو کیس میں اس کے فیملی کے ممبرس تھے اس کو کی ہے. یہ شارٹ اسٹیٹمنٹ ہے، جب ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ آئے گی تو اس کے بعد اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن شارٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ان کو یو کی عدالت نے جو ہے وہ اور ہمارے جو پارٹی والے ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہمیشہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کرتے نہیں ہیں عدالتوں کا احترام، لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے. اب تو وہ یو کی عدالت ہے، اب وہاں پر تو پاکستان کا چیئرمین نیب نہیں ہے جو کہ ان کے ریموٹ کنٹرول پہ چلے، وہاں پر تو عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر ادارے آزاد ہیں، اور یہ تو عدالت کا فیصلہ، یہاں پر بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اس کو مانا جاتا ہے. تو یہ تو فی الحال اس کے اوپر ڈیٹیلز میں پھر ڈیبیٹ جو لمبی چوڑی ہوگی تو ہوگی، لیکن اگر اس پہ شارٹ اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی، وائس ورس الٹی ہوتی، تو ابھی اون صاحب جو ہے ایک پورا لیکچر دیتے، لیکن خیر ان کا ایک جمہوری حق ہے، ہر پارٹی کے جمہوری حق اس پہ کریں. جہاں تک نیب کے چیئرمین کی بات ہے، دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے کئی دفعہ ہمارے پارٹی کے جو ہم آفیشیل اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس پہ ہمارا یہی ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ انلیگل ہوگی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب اس سے بڑے خاموش ہیں. اگر چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پاکیزہ شخص ہیں، پاکستان میں ان کا بڑا وقار ہے اور میں تو بڑا پاکساں ہوں اور مطلب ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوں، تو جب ان کا ٹینور ختم ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ وہ
ہوتا نہیں ہے ویسے کہ وہ کہہ دے کہ جی میں کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہتا اور میرا ٹائم ختم ہو گیا اینڈ آئی ایم گوئنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پورے اس پاکستان کی آبادی میں 21 کروڑ آبادی اس میں سارے تو نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا کہ جو کہ امپارشل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے, نان پولیٹیسائزنگ اکاؤنٹیبلٹی کرے اور جو ہے وہ اس کو ہم تعینات کر لیں. لیکن یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا ایکسٹینشن ہو, تو مطلب ہے کہ وہ ان کے منشا کے مطابق چل رہے ہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم تو بڑے برے لوگ ہیں ہم اور پی ایم ایل این والے, اور ہمارا اپوائنٹ کردہ ایک برا بندہ جو, کیونکہ ہم نے سارے برے بندے اپوائنٹ کیے تھے, وہ ان کو بڑا خوش آ گیا اور اس کو یہ کنٹینیوٹی دینا چاہتے ہیں. اور اپنا اپوائنٹ کردہ جو الیکشن کمیشن کا جو وہ ہے چیف الیکشن کمشنر ہے, وہ ان کو بڑا برا لگ رہا ہے ہم نے کیوں اس شخص کو اپوائنٹ کیا. تو یہ چیزیں دیکھیں. اب میرے بھائی نے بات کی پون صاحب نے کہ جی ہم لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات نہیں کریں. دیکھیں پہلی بات ہے آپ نے اپنے بات کی خود خلاف ورزی کی ہے پہلے, کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ, لیڈر آف دی ہاؤس نے لکھا کہ آپ اپنے نام تجویز کریں. انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی اور 3 نام انہوں نے بھیجے ہیں حکومت کو, اور وہ اس پہ جو ہے جو بھی فائنل بات ہوگی, لیکن ایک پروسیس میں انہوں نے ڈال دیا. اب بات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو نیب کے چیئرمین کے لیے نہیں لکھنا. دیکھیں نیب کے چیئرمین کے لیے آپ نے نہیں لکھنا, اور آپ کے سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز ہیں, اس طرح پرائم منسٹر کے اوپر بھی کیسز ہیں, وہ کیس میں کنوکٹ بھی ہوئے پڑے ہیں, تو پھر تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں کرنا چاہیے, پھر کسی اور کوئی ایسی چیزوں کو ڈھونڈیں. دیکھیے ایسی چیزوں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں, تو پھر ہم پرائم منسٹر بھی بہت سے کوشچن مارکس ہیں, کیسز بھی ہیں, کنوکشن بھی ہے, تو پھر تو پرائم منسٹر بھی لیٹر نہیں لکھ سکتے. تو یہ چیزیں یہ بہانہ ڈھونڈنا, یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں بریک کی طرف جانا واپس آ کے یہ آخری جملہ, فاروق نسیم جیسے وکلاء نے تو آمریت کو طول دینے کے لیے عامروں کو بتایا کہ آپ یہ لاز لے کے آئیں تاکہ آپ کی آمریت مضبوط ہو. تو آج وہ جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے آ گئے ہیں وہی شخص. تو اب یہ سوال تو بنتا ہے پی ٹی اے والوں سے کہ وہ امریت کو مضبوط کرنے والا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آ گئے, کیونکہ امریت کے دور میں بھی وہ وزیر تھا, اور آج کل جو کلیم کرتے ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ جمہوریت ہے, اس میں بھی وہی وزارت. یقیناً مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, لیکن یہ بڑا یقیناً بحث طلب ہے یہ معاملہ, اور ہم کریں گے اس کے اوپر کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی دلیل حکومت دے رہی ہے اس کو کس طرح اون صاحب جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اپنے آرگیومنٹس میں, یہ ہمارے ناظرین دیکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر اون صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ کون سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہمیں یاد ہے چیئرمین نیب کا ایک انٹرویو آیا تھا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اپوزیشن اور حکومت اور اتحادیوں کے اوپر کیسز کھول لیے تو 10 دن میں حکومت گر جائے گی. بعد میں جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے, اور کیوں خاموشی چھا گئی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, آپ کی حکومت بہت سارے معاملات کے اوپر اپوزیشن کو کنسلٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن کیا یہ جمہوری روایات کی مخالف نہیں جائے گی بات؟ اور موسٹ آف آل احتساب کا معاملہ تو وہیں رہ جائے گا, وہ تو پھر سوال اٹھتے رہیں گے سیاسی طور پہ ٹارگٹ کرنے کے. دیکھیں اب سبھی بھی جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 کے درمیان. جنرل کیانی صاحب کا جو ایکسٹینشن تھا وہ 2010 میں ختم ہو گیا تھا, تو اس وقت یوسف گیلانی صاحب نے اس وقت 3 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی تھی, اور لاجک یہ تھی کیونکہ سوات میں آپریشن چل رہا ہے اور ملک کی سلامتی کے ایشوز ہیں, تو اس وقت چینج آف کمانڈ وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, اس لیے ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا. سب نے اس کو فوراً طور پہ ابزارب کر لیا. اسی حوالے سے جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن آئی تھی تو تمام اپوزیشن حکومت اس حوالے سے بہت کلیئر تھی کہ اس وقت کیونکہ افغانستان کا ایشو بہت زیادہ کریٹیکل ہے تو اس وقت چینج آف کمانڈ کوڈ بی این ایشو, تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اس پہ بھی سب اگری کر گئے. اس وقت جب ہم نے یہ کہا کہ جب نیب چیف کا معاملہ آ رہا ہے, آلدو کہ کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہوں گی اون صاحب, آپ چیئرمین نیب کے معاملے کو آپریشن سوات کے آپریشن اور قومی مفاد کے جو وسیع تر معاملات ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب نیب کے چیف کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو ہمارا لاجک بہت کلیئر. اگر اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے اوپر نیب کے کیسز نہ ہوتے, جو کہ تقریباً 4 کے قریب کیسز ہیں, وہ نہ چل رہے ہوتے, تو لا بحالہ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً لیٹر لکھنا تھا اور کانسٹیٹیوشن جو ایک طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا تھا. اب ایک نیا اس وقت نیا ریشنل کریٹ ہو گیا ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کنوکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, نیب کے کیسز ان کے اوپر آن گوئنگ ہیں, انویسٹیگیشن تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں.
اس وقت آ کے اگر آپ نیب چیف کو چینج کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز آئیں گے، خاص طور پہ اگر وہ ان کی مشاورت اور ان کے مشورے سے لگایا جائے. تو اگر ان کے مشورے سے نیب چیف لگایا گیا تو ہمیں اندازہ ہے وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور جو پاکستان کے عوام کا، جو غریب عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے بڑی بے دردی سے 2013 اور 2018 کے درمیان، اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لاجک کے تحت یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ اس وقت ان کی ایکسٹینشن کر دینی چاہیے اور اپوزیشن لیڈر نہیں پوچھنا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے پھر کہا یہ پرائم منسٹر صاحب کا ڈسکریشن ہے، وہ اگر اس لاجک کو بائی کریں گے اور وہ سمجھیں گے یہ بیٹر ہے تو وہ پھر اس کا اپنا لائن. لیکن صاحب آپ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ ثواب دید ہے، لیکن میننگ فل کنسلٹیشن قانون کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہونی ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کے حالات سازگار نہیں ہے. آپ اپنے دل سے پوچھئے، یہ کوئی لاجک بنتا ہے کہ ایک قاتل سے فار ایگزامپل مثال ہے کہ کون صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں کے لیے بھی حالات سازگار ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی حالات سازگار ہیں، تو اس معاملے کے اوپر کیوں نہیں؟ آپ سے بھی ایک بات بتاؤں، آپ جب کوئی آپ کا پوائنٹ یہ آپ کا تفصیلی طور پہ میں شہزاد فاطمہ کو میں موقع دے دیتی ہوں. تو آن صاحب قطع کلامی کی معذرت، مجھے آپ کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر سینیٹر صاحب نے بات کہی ہے، اور یہ اگر حکومت کی طرف سے دیکھا جائے اس معاملے کو تو یقیناً ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اگر ان سے کنسلٹ کیے بغیر لگا دیا جاتا ہے تو پھر سوال تو پورے جمہوری نظام کے اوپر اٹھ جائے گا. یہ ہم کنڈی صاحب سے بھی پوچھیں گے. تو آپ لوگ تھوڑا کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں نیب جو ہے وہ آلریڈی ایک اس کے اوپر ایک سوال اٹھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ہائی کورٹ جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ شہباز شریف کے جتنے بھی کیسز ہیں ان سے کوئی کرمنالٹی، کوئی کرپشن لنک نہیں ہو رہی. یہ آن صاحب کا خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ کنوکٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی اصلیت جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے. ان کو بیل بھی انہی گراؤنڈز پہ ملی ہے. آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا پڑھ لیں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی، آپ شاہد حقان کی پڑھ لیں، آپ احسن اقبال کی پڑھ لیں، آپ خواجہ آصف کی پڑھ لیں، سب جو ہیں آپ یورپین یونین کی رپورٹس پڑھ لیں کہ وہ نیب کے اوپر پولیٹیکلی کمپرومائز ہونے کا سوال اٹھا رہے ہیں. تو ایک ادارہ جو کہ اتنا آلریڈی کنٹروورشل ہوا ہے، حکومت سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ اس کو مزید کنٹروورشل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرنی ہے، اب صاحب 5 سال کے پی کے اندر انہوں نے نیب کو تالا لگا کے رکھا، 2 احتساب کمیشن بنائے، 2 چیئرمین احتساب کمیشن نے اس بات پہ ریٹن ریزگنیشن دیا کہ ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر ہے. 5 سال احتساب کے پی کے میں بند رہا. ان کے اوپر جتنے کیسز سے معلم جبا سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے علیم خان سے لے کے انہوں نے ان کو بند کروایا. عمران خان اور عارف الوی پہ اینٹی ٹیررزم کا کیس تھا، انہوں نے اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہوئے اپنی امیونٹی لے کے اپنا اینٹی ٹیررزم کا کیس پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملے کا بند کروایا. تو یہ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں؟ میں آخری بات، ایک سیکنڈ، شہباز شریف کی جہاں تک بات ہے، ہی از ناٹ کنوکٹیڈ. آپ الزام جتنے مرضی لگائیں، اس نظام انٹرنیشنل جسٹس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. ہمیں ان کی میلافائڈی نظر آتی ہے جب یہ ون سائیڈڈ پش کرنا چاہتے ہیں، ڈیسیجن بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں ان کا نظام ہمارے اوپر الزامات پہ چل رہا ہے. پوائنٹ آ گیا. جو لاسٹ لائن جو انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ شور مچا کے کرپشن کا اپنے آپ کو جو ایگزونریٹ کریں، اور وہ یہ نہیں کر سکیں. ایک بریک، واپس آئیں گے تو کنڈی صاحب سے پوچھیں گے، جو کہ ہمارے پروگرام میں اکثر یہ سوال بھی میں نے اٹھایا کہ الیکشن اصلاحات ہوں یا اب یہ معاملہ ہو. بلاول صاحب کا بھی بڑا کلیئرلی میسج آیا کہ ہم اس کو ابھی سے ریجیکٹ کرتے ہیں چیئرمین نیب کے معاملے کو. تو اتنا واضح طور پہ فوری طور پہ کیوں ریجیکٹ اپوزیشن کر دیتی ہے؟ تھوڑا زیادہ ان ریزنیبل کہیں نہ کہیں اپوزیشن بھی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل کنڈی صاحب کی طرف جائیں گے. کنڈی صاحب، 8 اکتوبر آخری دن ہوگا چیئرمین نیب کا، اس کے بعد ڈس فنکشنل ہو جائے گا نیب. عوام کا تو یہ سوال ہے کہ یہ احتساب کے حوالے سے، عوام کے پیسے کے حوالے سے یہ ادارہ ہے اور ادھر کیا بنے گا اس کا. تو آپ لوگ نہ تو انتخابی اصلاحات کے اوپر کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہیں، اور اب آپ لوگ اس کو بھی انلیگل کہہ کے پہلے ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو کیسے ایک ماحول سازگار ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بڑی اہم آفر دی ہے آپ لوگوں کو. انہوں نے کہا ہم سندھ حکومت کو کہتے ہیں کہ ساتھ مل کے، بڑی کم وہ ایسی بات کرتے ہیں. اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں؟ کوئی سندھ حکومت مل جل کے حکومت کے ساتھ کچھ معاملات کو آگے چلا سکتی ہے بہتری کے لیے سندھ کی؟ دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے کہہ رہے تھے
वज़ीर आज़म साहब से जब वो बातें कर रहे थे कि हम अरबों खरबों के ऐलान कर रहे थे, वो एक प्रॉपर चैनल होता है इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमें तो हमेशा कहा जो भी सिंध की तरक्की के लिए काम करेगा, अगर वफाकी हुकूमत काम करना चाहती है जो कि उन्होंने अरबों खरबों ऐलान किए उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, हम काम करने को तैयार हैं। देखिए हमने कभी भी ये बात नहीं की कि वज़ीर आज़म साहब जो भी बयानात या जो भी लकबात हमें देते हैं हमारी सिंध हुकूमत को देते हैं, लेकिन हम फिर भी आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। जब भी वज़ीर आज़म आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे सीनियर मिनिस्टर को रिसीव भी करते हैं, जिस मीटिंग में उनको बुलाया जाता है वो जाते भी हैं। आज भी फंक्शन में बुलाया गया था। हम अगर ये इनकी हुकूमत तो शायद ये ना करते, लेकिन हम अभी भी जो है हम रवादारी रखते हैं। वज़ीर आज़म आए, वो उन्होंने बुलाया सीएम को और हमारे जिन वज़रा को बुलाया वो गए, वहाँ फंक्शन उन्होंने अटेंड किया। हम तो पहले भी कह रहे थे कि आए इस पे काम करें। ये माजी में भी ये देखें, ये जो कराची जो आज सर्कुलर था उसका एक बहुत बड़ा मतलब है कौन से सन से काम शुरू हुआ, फिर ये सी पैक में हुआ, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जस्टिस की वजह से जो है गुलजार की वजह से इसको दोबारा फेडरल गवर्नमेंट को दिया गया, फिर FWO को दिया गया। बहुत लंबी एक चौड़ी जिसपे एक लंबा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपके नैब के चेयरमैन की बात है, देखिए मुझे अभी ओन साहब की बातों से ये लग रहा है 100% ये लग रहा है कि नैब चेयरमैन के साथ कमिटमेंट की है कि आप मुझे एक्सटेंशन दे, मैं शहबाज शरीफ साहब को अंदर करूं। क्योंकि ओन साहब कैसे कह सकते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब या कोई भी शख्स जो है वो कन्विक्ट हो रहा है चंद दिनों में, क्या ये और मैं फैसले कर सकते हैं? आज अभी जो फैसला आपने सुनाया मतलब है कि ठीक है हमारी खिलाफात होंगी उनके साथ, हमारी हुकूमत का, हमारे नैब का, हमारे जो इदारा है अपना क्या कहते हैं उसको शहजाद अकबर साहब का, उन्होंने जो है वो अपने यूके हुकूमत को जो रिक्वेस्ट की थी या जो अदालतों की थी, उन्होंने आज उनके अकाउंट जो है वो रिलीज कर दिए हैं, फ्रीज जो है वो ओपन कर दिए हैं शहबाज शरीफ और उसके, उन्होंने फैसला सुना दिया। आज ये फैसला सुना रहे हमें जो है ओन साहब कि वो कन्विक्ट हो जाएंगे। मतलब है कि उन्होंने इसे अब आप मुझे बताएं राज पूछ लेते हैं साहब आपकी इजाजत से। आर्मी चीफ का होना इसलिए जरूरी है। कह दिया पहले ही ना। अब मुझे बताएं कौन सी कैसे मतलब है कि कौन सी जंगी हालात हैं जो इसको क्विकली ऑन साहब को मौका दे देती हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया। ऑन साहब, ये आप लोगों को राज क्या है इस बात का? पहले भी आके मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि फला गिरफ्तार होने वाला है, फला का ये होने वाला है, अब आप भी कह रहे हैं कन्विक्ट होने वाले हैं। कैसे मालूम हो जाता है आपको? कुंडी साहब जो है ना अल्फाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। मैंने कहा उन पे ऑन गोइंग केसेस चल रहे हैं और वो केसेस काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। आपने कहा होने वाले नहीं, मैंने ऐसी बात रिवाइंड करके सुन केसेस पे ऑन रिकॉर्ड है, लाइव चला है अभी। जी जो टीडी का उसमें 110 गवाह में से 40 के करीब गवाह अपने जो है बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, बाकी भी प्रोसेस में है। सो अगर ये प्रोग्रेस ऐसा चलता रहा तो 6 महीने 4 महीने में इस केस का फैसला हो जाएगा। डू यू थिंक इट इज हाई टाइम कि आप चीज कर दें? ये मेरी प्ली बड़ी है कि जो केस ऑन गोइंग है पड़े, नंबर 1। नंबर 2, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका एंगलिंग डिफरेंट होती है, वो चीजों को डिफरेंट तरीके से देख रही होती है। उसने रियासत को चलाना है, हुकूमत के साथ उसे रियासत को भी चलाना है और उस माइंडसेट के साथ कि अवाम का उसके ऊपर ट्रस्ट हो। तो हमारा पॉइंट लॉजिकल है कि प्रेजेंट सिनेरियो में ये बहुत मुश्किल है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस वक्त अगर इनकी जगह के ऊपर नून लीग की तरफ से कोई भी ऐसा शख्स होता जिसके ऊपर कोई केसेस ना होते, हम इस तरह का फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो रवैया है वो फॉरेन लेटर भी लिखते, हम उससे बात भी कर लेते। आप इलेक्शन कमीशन पे जो 2 अरकान चेंज हो रहे हैं पीके के और पंजाब के, उस पर हमने लेटर लिखा है शफीक साहब को कि जनाब बताएं 3 लोग ये 3 नाम वो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा। जब वहां पे हम ये जमहूरी रवैया अख्तियार कर सकते हैं, हमें आखिर नैब के चीफ पे क्यों नहीं? क्योंकि हमको साथ है, ये केस उससे बहुत डिफरेंट है। तो हमारी इंटेंशंस क्लियर है। लेकिन मैं जवाब मैं एक क्विक कमेंट के मेरे पास जी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। बात ये है कि आपने बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब हट जाएं क्योंकि उनका सबसे बड़ा फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। तो क्या हम ये कह दें कि वजीर आजम इस मुशावरत से बाहर निकलें फिर हम इलेक्शन कमीशन के लोग अपॉइंट करेंगे? क्योंकि आपका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर है, इसलिए आप इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको गालियां निकाल रहे हैं, उसको ब्राइबरी की धमकियां दे रहे हैं। और जहां तक बात है चेयरमैन नैब की, देखिए मैं फिर कहती हूँ ये आप जो 4 केसेस 5 जो
بیٹیوں کا کیس ہے, شہباز شریف کے خلاف نہیں, ان کے بیٹوں کے خلاف کیس ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے, اس کو لنک کیا جا رہا ہے. ادروائز دنیا کی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کے کیسز کو آپ کے سر پہ ڈالا جائے, اور بار بار کورٹس کہہ رہی ہیں کہ کوئی کرمنالٹی جو ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آ گیا, بہت شکریہ آپ کا شہزاد فاطمہ صاحبہ, فیصل کریم کنڈی صاحب اور سینیٹر رون عباس صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, ایک طرف الزام کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا حکومت لگا رہی تھی, دوسری طرف سے اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ پھر تو پرائم منسٹر بھی اپوائنٹ نہیں کر سکتے, کیسز تو ان کے اوپر بھی ہیں. لیکن ایک اور اہم معاملہ آج تو رہ گیا, اس کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ کل بات کریں گے, وہ ہے نون لیگ کے اندر بیانیے کی جنگ کی بات, اور یہ بھی کہ حکومت کہتی ہے کہ اگلی بار تو ہمیں حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس پہ ہمارے کل ہوگا پروگرام. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.